بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب مدینہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر گیا، جب ہزاروں کفار نے اسلام کو مٹا دینے کی قسم کھائی، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انقلابی فیصلہ کیا۔ مدینہ کے گرد خندق کھود دی گئی۔ یہ صرف مٹی کی خندق نہ تھی، یہ ایمان، حکمت اور قربانی کی دیوار تھی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا اللہ کے وعدے کیسے پورے ہوتے ہیں۔ یہ ہے غزوہ خندق، صبر، حکمت اور نصرت الہی کی بے مثال داستان۔ تو چلیے آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ غزوہ خندق اسلام کی تاریخ کا ایک بہت اہم اور عظیم واقعہ ہے، جو سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ قریش، بنو نصیر، بنو قرظیہ اور دوسرے قبائل نے مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایک بہت بڑا لشکر تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل مدینہ کی طرف بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے گرد ایک گہری خندق کھود لی جائے تاکہ دشمن شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ ترکیب عرب میں پہلی بار استعمال ہو رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ خندق کھودنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صحابہ کے ساتھ کام کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے سخت بھوک، تھکن اور سرد موسم کے باوجود دن رات محنت کی۔ جب دشمن مدینہ پہنچا اور خندق دیکھی تو حیران رہ گیا۔ کئی دنوں تک شہر کا محاصرہ کیا گیا، مگر دشمن خندق عبور نہ کر سکا۔ صرف چند لوگ خندق پار کر سکے، جن میں ایک عمرو بن عبدود تھا، جسے حضرت علی رضی اللہ نے شکست دی۔ مدینہ کے اندر بنو قرظیہ نے غداری کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ آخر کار اللہ نے تیز آندھی اور طوفان بھیجا، جس سے دشمن کا لشکر پریشان ہو کر واپس چلا گیا۔ مسلمانوں کو بڑی کامیابی ملی۔ بغیر کسی بڑی جنگ کے غزوہ خندق ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ جب مشکل وقت آئے تو صبر، اتحاد اور اللہ پر بھروسہ ہمیں کامیابی دلاتا ہے۔ یہی ایمان کی طاقت ہے جو دشمن کے بڑے سے بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیتی ہے، کیونکہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک غزوہ خندق کا اختتام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر حالات چاہے جتنے بھی سخت ہوں، دشمن کتنا ہی طاقتور ہو، مگر جب ایمان مضبوط ہو، صفوں میں اتحاد ہو اور دل پر بھروسہ رکھیں تو کامیابی ضرور نصیب ہوتی ہے۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل فتح صرف ہتھیاروں سے نہیں، بلکہ صبر، حکمت اور توکل سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔